السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلطان، اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک ریاست مدینہ کے حوالے سے تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایک فلاحی ریاست کا۔ اب تک ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جس طریقے سے اس بات کو اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ یقینی طور سے ایک ایسے فلاحی ریاست کے قیام کا ہے جس میں عوام، جو اس ملک کی عوام ہوگی، اس کو تمام تر بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ گو کہ یہ ریاست مدینہ کا ایک جو ہم کانسیپٹ لے کر آئے پی ٹی آئی حکومت، یہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا تھا یا پاکستان میں یہ چیز نہیں تھی۔ بالکل پاکستان میں یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت اس سے پہلے جتنی بھی گزری ہیں اور اب کی بھی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام تر بنیادی سہولتیں جو اس معاشرے کے انسانوں کا ان کا حق ہے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، جب حکومت وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں، بہت سارے ایسے مخیر حضرات، بہت سارے ایسے مخیر ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو سماجی فلاحی کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور سے یہ معاشرہ، یہ ملک اگر قائم ہے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی تمام مخیر حضرات اور ایسے ہی تمام مخیر اداروں کے مرہون منت جو ہے یہ معاشرہ اس وقت قائم ہے۔ ضرورت یقینی طور سے اس بات کی ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھامے، ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرے، تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ آہستہ آہستہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ اب جب میں بات کر رہا ہوں انفرادی اداروں کی، اگر بات کروں تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایدھی کا جو ویلفیئر سسٹم ہے، ان کا جو ایمبولنس نیٹ ورک ہے، یا اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ایسی سماجی خدمات ہیں۔ سیلانی جو ہے اس کا دسترخوان آپ کے سامنے، اسی طریقے سے چھیپا جو سروس ہے وہ آپ کے سامنے۔ کارپوریٹ سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے LRBT کا نام آپ لیں، اب میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے انڈس ہاسپٹل کا آپ نام لیں، یو جسٹ نیم اٹ۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہی پرائیویٹ سیکٹر یا NGOs جو ہیں حکومت کے ساتھ، حکومت کے ہاتھ کتنے مضبوط کر سکتی ہیں۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک ایسا ہی سپوت، ایک قابل فخر سپوت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق حبیب چیمہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف اگر میں مختصراً بھی کرانا چاہوں تو کم از کم مجھے 3-4 پیجز کا ان کا تعارف کرانا پڑے گا، لیکن میں سمپلی یہ بات کروں گا کہ آپ پروفیشن فزیشین، فلنتھراپسٹ اور اس کے بعد سوشل انوویٹر بھی آپ ہیں، اور بہت ایک طویل فہرست ہے آپ کی کاوشوں کی جو، اور اس کی ریکگنیشن کی جو دنیا بھر سے آپ کو ملی۔ اور ایک بات ان کی طرف جانے سے پہلے کہ دنیا میں 500 انفلوئنشل مسلمانوں کی اگر بات کی جائے، اس فہرست کی اگر بات کی جائے با اثر اور جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، تو ان میں طارق حبیب چیمہ صاحب کا بھی نام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق، آپ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی تو بات شروع نہیں کی، اور میں آپ کا جب آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا اور آپ اور ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کے ساتھ موقع مل رہا ہے مجھے۔ سب سے پہلے بنیادی سوال کہ بائی پروفیشن آپ ایک سرجن، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً میرے خیال سے 1997 میں اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑ کے اور آپ فلنتھراپی کی طرف آئے، اور آپ نے کچھ ادارے جو ہے وہ بنائے، آپ نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی۔ ایسا ریئر کیسز میں ہوتا ہے، جو پیک ہوتی ہے، جو کمانے کا وقت ہوتا ہے، آپ نے ان خدمات کے لیے جو ہے وہ وقف کیا۔ کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے وہ حوصلہ دیا، اور میں یہ اس وقت امریکہ میں مقیم تھا، تو امریکہ میں میرے خیال میں ان چیزوں کی چمک بھی زیادہ ہے اور ان چیزوں کی خواہش بھی زیادہ ہوتی، لیکن میں 14 سال کا تھا غالباً جب سوویت یونین نے افغانستان کے اندر قدم رکھا، اور اس وقت پاکستان میں مہاجرین مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ تو ایک شہر میں میرے والد صاحب جو کہ فزیشین تھے، اور انہوں نے شام کی اپنی روٹین میں ہر کیمپ کا دورہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہاں اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو وہ اس کو فی سبیل اللہ سپورٹ کر سکے۔ تو میرے خیال میں میرا پہلا ایکسپوجر جو تھا وہ اس ایج کے اوپر تھا، اور وہ رول ماڈل آپ کے اپنے والد؟ یقیناً۔ تو اس کے بعد جب میں
ڈاکٹر بنا اور کیونکہ میرا فیلڈ جو تھا وہ آرتھوپیڈکس اور ٹراماٹولوجی تھا تو اس کے اندر آپ کو ہمیشہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر وار ایریاز کے اندر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ جا کے وہاں کام کریں. تو میں نے بہت ارلی آن اپنے کیریئر میں والنٹیئرنگ شروع کر دی. لیکن جتنا میں اس کام میں آگے بڑھتا گیا مجھے احساس ہوا کہ صرف میڈیکل فیلڈ کا نالج کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ان معاملات کے اندر لوگوں کی صحیح معنوں میں ہیلپ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ویلیو چین کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے, آپ کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن آنی چاہیے, آپ کو فنڈ ریز کرنے کے اور ریسورسز کو موبلائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو آل آف اے سڈن آئی فیلٹ کہ میڈیکل نالج ڈز ناٹ میک می اے کوالیفائڈ ہیومینیٹیرین. تو مجھے کچھ نہ کچھ اور چیزیں کرنی کوالیفائڈ ہیومینیٹیرین, اور اس کو آپ پورا لے کے چلے گئے کارپوریٹائزیشن کی طرف, کارپوریٹ سیکٹر کی طرف, مختلف ایک سائنس کی طرف باقاعدہ. میرے خیال میں ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے کسی ایک فیلڈ میں مہارت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر کام میں ماہر ہوں, اور یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے ہمیں. اس بات پہ غور نہ کریں کہ مجھے کیا آتا ہے, اس بات پہ غور کریں مجھے کیا نہیں آتا ہے, اور جو نہیں آتا ہے اس علم کی جستجو رہنی چاہیے, چاہے آپ کتنے بڑے ہو جائیں, چاہے آپ کتنے مشہور ہو جائیں. تو میرے خیال میں نے ری ڈسکور کیا اس سارے فیلڈ کو کہ اگر میں چیریٹیبل ورک میں جاؤں گا, اگر میں فلانتھروپی میں جاؤں گا تو مجھے اس کے لیے اس فیلڈ کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. میری میڈیکل ڈگری جو ہے وہ مجھے اس زون میں نہیں رکھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا when I went back to the university and then I actually had my graduate studies in philanthropy and non-profit management in Loyola University, Chicago. So that is how I زندگی دوبارہ سے شروع کی. اچھا, اب بنیادی طور پہ جو فرق ہے بائی ڈیفینیشن اور آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے چیریٹی اور فلانتھروپی دونوں میں فرق کیا بنیادی؟ دیکھیں, عام فہم میں یہ کہوں گا کہ چیریٹی جو ہے وہ صرف آپ کی ایک دل سے ایک چیز آتی ہے کہ آپ کسی شخص کو جو اس وقت مصیبت میں ہے اس کا مداوع کریں. آپ کسی کی وقتی طور پہ ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی آپ حالت دیکھتے ہیں جس سے آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور وہ مدد ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں ایک امپلس ہوتی ہے جو بڑے شارٹ ٹائم کے لیے کسی شخص کا کسی بھی پرابلم کا علاج کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس شخص کو یا ان حالات کو اس طرح تبدیل کرنا چاہیں کہ وہ مکمل طور پہ ٹرانسفارم ہو جائیں تو اس سائنس کا نام فلانتھروپی ہے. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ چیریٹی دل سے کرتے ہیں اور بزنس دماغ سے کرتے ہیں, لیکن فلانتھروپی کے اندر آپ کو دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے. آپ نے اس پروجیکٹ کو افیکٹو بھی بنانا ہے, وہ ریلیف بھی دے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس سسٹم کو اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے کہ وہ چیز ٹرانسفارم ہو جائے. ان ادر ورڈز you cannot give the fish, you have to teach people how to fish. جو بنیادی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں, سیلانی کا دسترخوان, چھیپا کا دسترخوان جو ہے, وہاں پہ بھوکے وہ بیچارے لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کی بھوک و افلاس ضرور مٹائی جا رہی ہے. وہ خالصتاً آپ کی ڈیفینیشن میں چیریٹی میں آئے گا, لیکن انہی لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے, ان کو اسکل فراہم کرنے کے لیے اور ان کو معاشرے کے ایک اچھا شہری بنانے کے لیے کہ ان کو ٹرانسفارم کیا جائے, یہ آ جاتا ہے جناب آپ کے فلانتھروپی میں. بالکل ٹھیک ہے, یہی بات ہے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ بات کہ اس میں قطعاً کوئی نہیں کہ چیریٹی کم نوبل ہے یا فلانتھروپی زیادہ نوبل ہے. دیز آر ٹو ڈفرنٹ انٹرونشنز. ایک انٹرونشن جیسے آپ ایک ہاسپٹل میں ہیں تو اس کا ایک ایمرجنسی روم ہے, لیکن اس کے ساتھ وارڈز بھی ہیں. آپ وہاں ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کی حالت اس وقت نازک ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ان کو ریفر کرتے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو ہیلدی بناتے ہیں کسی اور پروسیس کے ساتھ. ہماری نظر میں کسی معاشرے کے اندر, اور ہمارا معاشرہ پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور دل کھول کے کرتے ہیں, اور اتنا دل کھول کے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری ٹیکس ریونیو اتھارٹی ہے, کلیکشن اتھارٹی, اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو اور ادارے ہیں, جو این جی اوز ہیں, ان کے لیے بلینز آف روپیز جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں جب ایزی منی جائے گی اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلی جذبات کے ذریعے
کی وجہ سے ٹھیک امداد تو کرتے ہیں صحیح لیکن مڑ کے نہیں پوچھتے کہ جو امداد ہم نے دی تھی وہ کہاں لگی, کس کو ملی ٹھیک اور کیسے استعمال ہوئی. ٹھیک اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے تو اس کو بڑا ہی پراپر طریقے سے شفاف انداز میں ہینڈل کرتے ہیں. اگر ہم نام لیں تو میرے خیال سے سیلانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں خود اس کے اوپر کافی پروگرامز کیے اور مجھے پتا ہے کہ ان کے باقاعدہ آڈیٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور ورلڈ بینک نے بھی آ کے ایک دفعہ ان کے معائنہ کیا تھا ان ساری چیزوں کو. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں. جی بالکل ضروری ہیں اور میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک افیکٹو گورننس کے حساب سے سوچنا چاہیے. آپ اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے اس کے اندر چیزیں گورن کیسے ہوتی ہیں, فیصلے کون کرتا ہے اگر کہیں کسی کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے تو بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا. سر اب آ جاتے ہیں ذرا جو ادارے آپ نے قائم کیے جن کے بورڈ پہ آپ موجود ہیں اور جو آپ کی سرپرستی میں. سب سے پہلے آپ فاؤنڈر ہیں ورلڈ کانگریس آف مسلم فلنتھراپسٹ اینڈ دی گلوبل ڈونرز فورم. ذرا ان اداروں کے بارے میں بتائیے. اور دوسری چیز جب آپ بات کرتے ہیں انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, عوام کسی بھی تو وہ رنگ نسل مذہب ان سب سے بالاتر ہو کے ہوتی ہے, تو ایسے میں جب آپ سے بات کریں گے ورلڈ کانگریس آف مسلم فلنتھراپسٹ تو کیا تھوڑا سا اسکوپ اس کا فوکس نہیں ہو جاتا؟ یہ میرے بنیادی سوال ہے, یہ ذرا پلیز. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ادارہ امریکہ میں قائم ہوا اور یہ 9/11 کے بعد قائم ہوا. اچھا 9/11 کے بعد جو ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلم چیریٹیز اور مسلم گیونگ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ رہا ہے. ٹھیک اور میڈیا کے اندر اس بہت سارا ایک منفی پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ضرورت تھی کہ ہم لوگ کھڑے ہو کے مسلم گیونگ کا کیس خود لڑیں. صحیح. کیونکہ ہماری گیونگ کے اندر زکوٰۃ ایک پارٹ ہے. زکوٰۃ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی ہمیں زکوٰۃ دینے سے روکے تو ہم چپ کر کے بیٹھیں, پرسوں نماز سے روک دیں, پھر روزہ سے روک دیں. تو آئی تھنک اس کے پیچھے جو اصل مسلم فلانتھروپسٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ مسلم گیونگ. اور ہمیں یہ بھی اسٹیٹمنٹ دنیا کو بتانی ہے کہ مسلم گیونگ اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ کوئی اور گیونگ ہو سکتی ہے, چاہے وہ کیتھولک گیونگ ہے, چاہے وہ جوش گیونگ ہے یا کوئی اور ہے. لیکن جس طرح ہم لوگ فرنج ایلیمنٹ سے پاک نہیں ہیں, ہمارے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ریڈیکل ہو سکتے ہیں, اس طرح دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بالکل. ہم نے آئرلینڈ کے اندر یہ کیس دیکھے ہیں, ہم امریکہ کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. انڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے, انڈیا میں بھی ایک جو نئی رائز آئی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مذہب کے نام کے اوپر, اور ایون میانمار کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, سینٹرل افریقہ ریپبلک میں یہ سین دیکھ رہے ہیں. اب یورپ کے اندر ایک جو پاپولسٹ موومنٹس ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں تھی, اسٹینڈ لینے کی ضرورت تھی کہ بائی لارج مسلم گیونگ از اے گڈ گیونگ اینڈ وی میک آلموسٹ 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن, اور جتنا پیسہ ہم گیونگ میں دیتے ہیں وہ ٹریلینز میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ اس کی بنیادی وجہ تھی. لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایکسٹرنل فرنٹ کے چیلنجز اتنے بڑے نہیں ہیں. آپ کا امیج ایشو ضرور ہے لیکن امیج ایشو سے بڑا ایشو آپ کی اپنی پریکٹسز ہیں. ہم اپنی ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, ہماری کیپیسٹی کتنی ڈیولپڈ ہے, ہم کتنی زیادہ آرگینک ریشنل پروگرام ڈیزائننگ کرتے ہیں جو ہیومن سینٹرڈ بھی ہو, جو کاسٹ افیکٹو بھی ہو, جو ہائی امپیکٹ بھی ہو. ٹھیک. اچھا اب ذرا پاکستان میں تو جب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک آپ نے پریس ریلیز کیا اور آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنا لی, ایک ٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں بنا لی, کچھ 2-4-5 ٹرسٹیز اس میں جمع کر کے آپ چلے گئے, نکل گئے. وہاں اس معاشرے میں جب 9/11 کے بعد آپ نے یہ شروع کیا سلسلہ تو انیشلی کس طرح کے پرابلم آپ کو دیکھنے میں آئے؟ دیکھیں بہت سارے پریشرز تھے جنہوں نے میری پرسنل لائف کو افیکٹ کیا, جنہوں نے ہماری سوشل لائف کو افیکٹ کیا. لیکن الحمدللہ in 3-4 years we were able to actually sit with the homeland security, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس بات کو ایون ہیلپ کیا کہ آپ فیوچر کے اندر جو مسلم گیونگ کو کیسے انالائز کریں. اور پھر جب پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی پہلی انٹرپرینورشپ کانفرنس کی تو اس کے اندر ورلڈ کانگریس آف مسلم فلانتھروپسٹ جو تھی وہ اس کی پروگرام پارٹنر تھی, اور ہم نے پورا فلانتھروپی کے اوپر ورک شاپس بھی کیے اور سیمینارز بھی کیے. تو آئی تھنک اس معاشرے کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اپنا سٹینڈ لیں تو یو پریویل.
ठीक, और अगर ठीक। आप कॉन्टिन्यूसली अपोलोजेटिक होंगे और आप मुंह छुपाएंगे तो फिर ऑब्वियसली प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तारिक हबीब चीमा साहब मौजूद हैं। फयाजियत के हवाले से बात हो रही है, चैरिटी के हवाले से, फिलैंथ्रोपी के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी चीजें इस वक्त डॉक्टर साहब से हमें डिस्कस करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक हबीब चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मुस्लिम फिलैंथ्रोपिस्ट की बात की, बहुत अच्छी तरीके से जो मेरा एक बुनियादी सवाल था उसको आपने क्लियर किया। नाउ आ जाते हैं ग्लोबल डोनर फोरम पे। ये क्या चीज है और ग्लोबली इसको जब आपने एक्सपेंड किया तो क्या बुनियादी इसके क्या मकासद थे? देखिए, जब वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मुस्लिम फिलैंथ्रोपिस्ट बनी तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लान में 3 एरियाज में हमें काम करना था। एक ये था कि मुस्लिम डोनर्स को एक नेटवर्क के अंदर लाया जाए और फिर उनके आपस में कोलैबोरेशंस को हम बढ़ाएं, और दूसरा ये है कि मुस्लिम डोनर्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ डोनर्स के साथ भी राब्ते में लेके आए ताकि उनका कोऑपरेशन बढ़े, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दूसरा हमारा गोल ये था कि डोनर्स की और ग्रांट मेकिंग फाउंडेशंस की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनोवेटिव मॉडलिंग के ऊपर उनको तैयार किया जाए। और तीसरा ये था कि हम ऐसे मल्टी डोनर फंड्स बनाएं जो फंड्स हैं मुख्तलिफ अच्छे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करें। तो ग्लोबल डोनर्स फोरम रिस्पांस था उस पहले गोल का। ये हमने 2008 में पहला ग्लोबल डोनर्स फोरम इस्तांबुल में लॉन्च हुआ, जिसके अंदर OIC सेक्रेटरी जनरल, बेशतर ममालिक के सरबराह और उसके अलावा वुज़रा और बाकी इदारे, कुछ 450 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए मुस्लिम वर्ल्ड से। अच्छा। उसके बाद हमने इसको हर साल किया, तो अगले साल हमने इसको अबू धाबी में किया, उसके बाद दोहा में हुआ, उसके बाद दुबई में हुआ और फिर 5वां फोरम जो है वो मलेशिया में हुआ। और इन जगहों के ऊपर उन कंट्रीज की लीडरशिप जो थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई, मेजर फाउंडेशंस, मेजर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हुए। तो पहले 5 साल के बाद हमने इसको हर दूसरे साल पे करना शुरू किया। ठीक, लेकिन इसमें अभी भी जो आपने नाम बताया, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसमें शामिल नहीं है। जी, उसमें बुनियादी वजह यह भी है कि ये बाय डिज़ाइन NGOs का फोरम नहीं है, ये बाय डिज़ाइन उन लोगों का फोरम है जो इन चैरिटेबल कॉजेज के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए डोनर्स। ठीक ठीक। तो डोनर्स मेजॉरिटी उन कंट्रीज के अंदर थे जहां वेल एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है। और फिर 2012 के बाद हम लोग वाशिंगटन DC गए और 2018 का जो फोरम था वो लंदन में था, और अब 2020 में हम जिनीवा में इसको कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये भी है कि जब आप ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी ये पता चले कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं मिलके काम करने की, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं कि खुद मुस्लिम वर्ल्ड से या मुस्लिम कंट्री से लर्न किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने इदारों का आपने नाम लिया उनके अलावा अखुवत और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बड़ी माजूद के साथ मैं कुछ लोग इन इदारों के नाम इस वक्त नहीं ले पाए, जिनके अब केस स्टडीज जो हैं वो हार्वर्ड में और बाकी यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्रॉस लर्निंग दोनों साइड पे चलती है। तो हमारे फोरम्स में तकरीबन 50% लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम ग्रांट मेकिंग फाउंडेशन, गवर्नमेंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और मल्टीलैटरल एजेंसीज आती हैं। ठीक है, चलें, ये तो बात होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो डोनर्स हैं वो उन ममालिक की। नाउ जो इसके बेनिफिशरीज हैं दुनिया में कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, खुसूसन अगर मुस्लिम वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, सीरिया की हालत आपके सामने है, फिर इंडिया में कश्मीर की हालत आपके सामने है, हम कहाँ पे मौजूद है इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, उसमें एक ये है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं करते ग्राउंड के ऊपर। मैं उसको मिसाल ऐसे दूंगा कि हमारा इदारा जो है वैसे ही काम करता है जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करता है। ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसेस के को कनेक्ट करता है, उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करता है, लेकिन वो खुद कारोबार नहीं कर रहा होता। तो एक तो ये बुनियादी चीज़ है जो समझनी चाहिए। फैसिलिटेट करते हैं आप उसमें। फैसिलिटेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पैसे को मोबिलाइज करते हैं। तो मसलन हमारा जो सबसे पहला मल्टी डोनर फंड था हसना फंड, वो फूड सिक्योरिटी के अराउंड डेवलप किया गया, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी इदारों ने मिलकर पहला फंड जो बनाया, उस फंड से फिर हम लोग मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही हैं उनको फिर सपोर्ट करते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस वक्त उसके बाद हम लोगों ने सीरियन रेफ्यूजीज के अराउंड हायर एजुकेशन पे एक प्रोग्राम डेवलप किया,
اور اب جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک سب سے شاید ہمارا بڑا فلیگ شپ پروگرام ہوگا. ایک دن ورلڈ کے لیے کمپلیٹلی ایک ہیلتھ فنڈ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور اس ہیلتھ فنڈ کا تقریباً سائز جو ہے وہ $250 ملین کا ہے. $250 ملین. اور اس کے اندر کوئی حکومت کوئی قرضے اس میں شامل نہیں ہوتے. یہ وہ ہے جس کے اندر ہم مختلف اداروں کو, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کو, بزنسز کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ پول کریں اور اس سے ہم وہ انٹرونشنز کریں جو پیشنٹ سیفٹی کو, جو کوالٹی کیئر کو, ہیلتھ کی کوالٹی کو انہینس کرے. اس میں سے کوئی پائلٹ پاکستان میں ہو سکتا ہے, کوئی کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا سکوپ ہے جس کے اوپر ہم جنرلی کام. اچھا, اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ڈائریکٹلی آپ کسی پروجیکٹ میں انوالو نہیں ہے, خود کسی کو لے کے نہیں چل رہے, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان سینٹر فار فلنتھراپسٹ PCP, ان کے آئے گئے پروجیکٹس جو ہیں یا ان کے اپرووڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر. لیکن پاکستان سینٹر فار فلانتھروپی جو ہے وہ ایک بہت اچھی مثال ہے, بلکہ ہمارے وہ اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی کے ماڈل کو باقی کنٹریز میں بھی ریپلیکیٹ کیا جائے. اچھا, اتنا اچھا کام کیا ہے PCP نے. جی ہاں, PCP کا کام یہ ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کی آرگنائزیشن کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گورننس اسٹرکچر, آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ, آپ کی پروگرام مینجمنٹ جو ہے وہ سرٹن کرائیٹیریاز پہ پوری اترتی ہے. ان کا کام ہے ڈائگنوسٹکس کا. وہ آپ کو بتائیں گے کہاں آپ میں کمی ہے, کہاں آپ کو زیادہ اپنی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایڈوانٹیج ہے جس کا پاکستان کے نان پروفٹ سیکٹر کو اور کارپوریٹ فلانتھراپی پروگرامز کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں, فار انسٹنس اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام فنڈ کر رہے ہیں. یہ ایک $100 ملین کا پروگرام ہے جس میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, بے نظیر سپورٹ انکم پروگرام, یہ سارے ادارے اس کے اندر شامل ہیں. اور پاکستان جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ 9 سال سے کم عمر کے تقریباً 5.5 ملین بچے اور 16 سال کی عمر سے نیچے تقریباً 20 ملین بچے جو ہیں وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے. اور انفارچونیٹلی پاکستان اس سچویشن میں دوسرے نمبر پہ, نائجیریا کے بعد سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے پاکستان میں. تو ہم نے جو یہ فنڈ کریٹ کیا اس میں حکومت قطر نے, حکومت جاپان نے, اور پھر بہت جو خوش آئند بات ہے حکومت پاکستان نے بھی فنڈنگ کی. تو $100 ملین کے اس پول کے اندر کوئی تقریباً $37 ملین حکومت پاکستان نے دیے. تو اس ملٹی ڈونر فنڈ کے اندر پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ ریسیپینٹ نہیں ہے, گورنمنٹ ڈونر کی حیثیت میں آئی ہے. تو اس وقت ہمارا ایک جوائنٹ وینچر آپ کہہ سکتے ہیں, جوائنٹ وینچر اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ. اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 2018 سے 2020 تک 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں گے. اور اب الحمدللہ ہم 5 لاکھ کا بیریئر کی لائن کراس کر چکے ہیں اور اس وقت ملک کے 55 اضلاع میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک نہیں, یہ جو کام آپ کر رہے ہیں, اب میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو TCF بہت زیادہ پاکستان میں ایک کام کر رہا ہے. کس نوعیت کا ہے؟ جب آپ ان بچوں کو اسکول لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب اس سے میں کیا سمجھوں کہ آپ نئے اسکولز وغیرہ بنا رہے ہیں یا ان کو کچھ انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, کیا بیسکلی کیا ہے؟ تو اچھی بات کی آپ نے TCF کی. میرے خیال میں یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ان کا کام بہت اچھا ہے. جس پروجیکٹ کی ہم بات کریں وہاں کوانٹٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 10% اس ملک کی آبادی اسکول سے باہر. یہ بہت, میں اسے کہتا ہوں یہ خاموش بحران ہے, اندازہ نہیں ہو رہا ہمیں, لیکن یہ اس کے اگر آپ ایفیکٹس دیکھیں اکانومی پہ, سیکیورٹی پہ, تو یہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جو گورنمنٹ کا موجودہ نظام موجود ہے اس کو چھوڑ کے ایک بہت کاسٹلی پیرلل نظام شروع کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت کو ساتھ لے کے چلیں, ان کے اساتذہ موجود ہیں, ان کے سکولز موجود ہیں. ہو سکتا ہے اسکول مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اسکولوں کے اندر سہولیات کا فقدان ہو سکتا ہے کمیونٹی کے اندر اویئرنیس نہ ہو, تو ہم وہ ساری سپورٹ سروسز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پش اسٹریٹجی اور پل اسٹریٹجی دونوں کام کریں. اور اس سلسلے میں ہم جو ہیں وہ اس میں جیسا میں نے بتایا کہ صوبائی حکومتوں کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو نیٹ ورک میں فیملیز ہیں لوئسٹ انکم, ان کے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے ہیں ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم اس کو نئے اسکول بھی کھول رہے ہیں, لیکن نان فارمل اسکول, جس میں جاپان تھرو جائکا
ہمارا سب سے میجر پارٹنر، اور پاکستان میں اس وقت ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں پین کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اس معاملے میں قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے بار بار کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے اس طرح کی اس کے لیے جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو نمبرز ہیں، جو سینسس، ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو سینسس کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو وہ کس حد تک ضروری ہے؟ جو بنیادی نمبرز ہیں، جو بیسک اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ BISP جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اس وقت ان کے نمبرز کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ کتنے اس ایریا کو پورا کیٹر کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کو؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ پاکستان میں ڈیٹا اس لیول کی ریلائبلٹی نہیں رکھتا جو ہونی چاہیے۔ خود جب ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ بعض اوقات جو نمبر پیپر پہ ہیں شاید جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو وہ اس سے بہت زیادہ ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈائریکٹ کیش ڈسپرسمنٹ ہے ایز اے سوشل سیفٹی نیٹ بہت غربا کے لیے، اس سے ہم ہٹ کے کیا کر رہے ہیں کہ انہوں کے پاس اپنی فیملیز کا بہت اچھا ڈیٹا موجود ہے۔ کن کے پاس؟ جو ان کے نیٹ ورک کے اندر فیملیز ہیں، تقریباً اگر فرض کریں 5 ملین گھرانے ان کے نیٹ ورک میں ہیں تو ان کا ڈیٹا بہت ریلائبل موجود ہے ہمارے پاس، جس کے اندر بچوں کی تعداد بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ان کی لوکیشن ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان بچوں کی اسکول میں حاضری کو لنک کرتے ہیں ان انسینٹیو کے ساتھ جو حکومت ان کو پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹا آؤٹ سورسنگ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس حوالے سے کافی ریلیف ملا، اس میں کافی۔ پورے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو سینسس کا ڈیلے ہونا ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اس سے بھی ہمیں اور پھر اس کی ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ وہ ایشو آئے گا۔ پھر ابھی جب آپ نے فاٹا کو ملا دیا KPK کے ساتھ تو اس وقت KPK کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ریشو بہت بڑھ گئی، کیونکہ فاٹا کے اندر ان کی تعداد اگر فرض کریں 75% تھی اور KP میں 25% تھی، تو جب آپ نے ملایا تو بہت بڑھ گئی۔ لیکن اس سارے حالات کے اندر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اس بات کا آغاز مدینہ کی ریاست سے کیا تھا، تو میری نظر میں اس گورنمنٹ کے اندر اگر کوئی صحیح کام اس وقت تک ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹینجبل ورک اینڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، وہ ہے احساس کا قیام ہونا۔ احساس جو کہ ایک نیا ادارہ بنایا گیا ہے، احساس پروگرام جو ہے، احساس پروگرام کے اندر پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو بے شمار ادارے غربا کے لیے، غریبوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو آپ پہلی دفعہ تو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے خود جا کے بلوچستان میں یہ دیکھا کہ ایک فیملی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر سے بھی پیسے لے رہی ہے، وہ زکوٰۃ کمیٹی سے پیسے لے رہی ہے، وہ بے نظیر سپورٹ پروگرام سے اسٹریم لائن پہ ہو گیا، وہ سارے سنک ہو گئے، اور کسی کے پاس کوئی یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ کراس ویریفائی کر سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ احساس کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ تقریباً وہ لوگ جو پاورٹی لائن پہ یا اس کے نیچے رہ رہے ہیں ان کا یہ کنسولیڈیٹڈ ڈیٹا بنانے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمیں بہت ہیلپ کرے گا جینوئنلی پاورٹی ایریڈیکیشن یا پاورٹی ریڈکشن کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بے نظیر ان کو سپورٹ پروگرام ہو، کوئی بیت المال ہو، کوئی دوسرے ہوں، جو بھی ادارے اس وقت ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں یا انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں چیریٹی بہت کامن ہے، جہاں بے شمار فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، حکومت کو اب یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں جس میں وہ ادارے احساس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جس اسٹرکچرل ریفارم کی بات کی جاتی ہے وہ آپ کم از کم اس میں دیکھ رہے ہیں تھرو دس احساس پروگرام۔ ایک ویڈیو پرمیشن، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف میں چلنا چاہوں گا۔ ناظرین، ڈاکٹر طارق حبیب پروگرام میں موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر طارق حبیب چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے کیس کی میں بات کروں گا، پاکستان میں کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ پروگرام میں وقت کی کمی ہے، ذرا آپ تھوڑا سا مختصر۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جب میں اس کی میپنگ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے سرکل کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہاں ان کا آپس کے اندر انٹیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈپلیکیشن بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک منفی کمپٹیشن بھی پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فنڈ ریزنگ میں کمپیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ویزیبلٹی کے اندر اور میڈیا کیمپینز کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں، جو کہ فلانتھروپی کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔
صحیح. میرے خیال میں اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی پاکستان کے چیریٹیز اور فلانتھروپک اداروں کے پاس یہ ہے کہ گورنمنٹ جس کے کہ شاید اور بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت، لیکن احساس کے معاملے میں، اور یہ میں اپنی آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں، ایک ونڈو اپرچونٹی کی کھلی ہے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس معاملے میں سٹیپ لینا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہو. جو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو وہ لوگ اس ادارے کے ساتھ لنک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بجائے سے کہ اس میں ڈپلیکیشن ہو، اس میں آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو، اس میں آپ کے فنڈز ضائع ہوں، اس میں آپ کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اور کوششیں کاوشیں بھی اس میں ضائع ہوں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، فرض کریں گرمی آئی ہیں تو میجورٹی کا رخ تھر میں چلا گیا. تو جو دوسرے علاقے تھے وہاں بھی بعض جگہوں پہ پرابلم چل رہی ہے، تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. تو تھوڑا سا کوارڈینیشن امپروو کرنے سے ہماری ایفیکٹونیس بہتر ہو جائے گی. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ایک پیسہ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تو امانت ہے، ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے. یہ تو ہوگی چیریٹی کی بات. فلانتھروپی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ROI جنریٹ کرنا ہے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے ان ٹرمز آف سوشل امپیکٹ. تو ہمیں اس کو اس طریقے سے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے. یعنی ایک غریب آدمی کو 10 مہینے راشن دینے سے بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی ایسا سکل دوں کہ 11ویں مہینے وہ خود کہے کہ جناب مجھے نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ سوچ جو کہ اس وقت عام پاکستان کو یہی سوچ آگے لے کر چلے گی. ایک بار پھر بہت شکریہ ڈاکٹر طارق حبیب چیمہ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.